اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت کے نزدیک ایمان کی اصل ہے، واہ 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 واہ، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام اہل سنت مجدد میت مستمرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے المعتقد المنتقد کے اندر اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر لکھا، فرمایا کہ ہمارا تھاٹ، ہمارا نظریہ اور ہماری فکر کیا ہے اہل سنت کی، وہ تو یہ ہے کہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ فرمایا کہ اب چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت ہو یا اہل بیت سے محبت ہو، یہ ان کے محض وطن سے یا ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس محبت کی اصل وجہ، غایت اور ضرورت جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے یہ ایمانی اور آپ سے تعلق کا یہ تقاضا لازم ہو جاتا ہے، لازمہ ہو جاتا ہے کہ جو جو چیزیں حضور سے منسوب رہیں اور جو جو چیزیں حضور کی بارگاہ میں محبوب رہیں، ان سے محبت کرنا یہ آپ کی رسالت پر ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے، اور بندہ اگر ان تقاضوں میں کمزور ہوا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ عقیدہ رسالت کی قبولیت میں کمزور ہوا۔ اور رہا سیدہ کائنات خاتون جنت صلوات اللہ علی ابیہا وعلیہا کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجہ محبوبیت رکھنا، تو یہ تو کم سے کم علم رکھنے والا شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ سیدہ کائنات کی کہ نسبت اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا احترام، آپ سے محبت اور آپ کی قدر کس مقام پر ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اولادیں عطا فرمائی، ظاہر سی بات ہے جب اہل بیت کا لفظ کہتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کے سارے گھرانوں کو شامل کرتے ہیں، قرآن و سنت سے واضح ہیں، جس میں سورہ احزاب کی آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پر آپ کے پروگرام میں کئی دروس دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو IDS کا جو پیچھے بیک اپ موجود ہے، اگر ناظرین ادھر جائیں گے تو وہاں اہل بیت کے معنی، مفہوم، اس میں کون کون لوگ آتے ہیں، حضرت صاحب نے بھی اور اس طالب علم نے بھی متعدد جگہ سے گویا کہ اس کو بیان کیا۔ تو اہل بیت وہ مقدس جماعت ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارادہ ہے اللہ کا کہ ان سے اللہ نے ہر قسم کے رجز اور ناپاکی اور پستی کو دور کر دیا، سبحان اللہ، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور قیامت تک کے لیے اخلاق کا عملی نمونہ جو سرکار کی ذات مبارکہ ہے، تو سرکار ہی کی ذات کی مثیل اور آئینہ جو ہے وہ تطہیر کے اندر حضرات اہل بیت ہے۔ اب حضرات اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی بیویاں وہ داخل ہیں، سرکار علیہ السلام کی جملہ اولاد داخل ہیں، حضور علیہ السلام کے تمام اعز و اقارب صاحبان ایمان وہ داخل ہیں، اور اس میں پھر جو ہے وہ سرکار کی تمام شہزادیاں، شہزادے، اور اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا و علیہا کی ذات گرامی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ، پھر سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ، پھر سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علی ابیہن و علیہن کی ذات گرامی ہیں۔ چاروں شہزادیوں کے اندر سب سے بلند مقام، بلکہ حضور کی اولاد میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوا، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا بالکل اجماع ہے۔ اور اس آپ کے نسبت کے حوالے سے میں احادیث کی طرف جانے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نسبت کے حوالے سے جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن سے، سنت سے، بالخصوص صحابہ کرام میں ترتیب افضلیت میں جو چیز آتی ہے، تو اس میں اہل سنت و جماعت الحمدللہ بالکل متوازن طور پر اللہ نے ان پر حق کو واضح کیا ہے، اور وہ اس دلائل، بہائر اور تمام حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے یہ صحیح توازن کی تفہیم اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر الاطلاق جو شخصیت ہے افضلیت، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر سیدنا عثمان غنی ہے، پھر مولا کائنات ہے، یعنی یہ ترتیب خلافت جو ہے یہی ترتیب افضلیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہ تو ترتیب ہے، لیکن ان کی اولادوں میں ترتیب کیا ہوگی، یعنی ان کی اولاد میں جو ہے وہ ترتیب افضلیت کیا ہوگی۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شرعی دلائل جو ہمیں اس طرف راغب کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد
غیر انبیاء میں سب سے ممتاز اور علی الاطلاق افضلیت رکھتے ہیں، تو کیا آپ کی اولاد بھی بعد والے دیگر صحابہ کرام یا خلفاء ہیں ان کی اولاد پر افضلیت رکھتی ہے؟ پھر فاروق اعظم ہے، تو یہ ترتیب کیا اولادوں میں بھی چلے گی؟ تو اہل سنت کے وہاں یہ علم کلام میں مسئلہ منصوص ہے کہ یہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے یہ بالکل قطعی اور اجماعی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس سے انکار سے مفر نہیں بھاگ سکتا، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے. لیکن اولاد کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اولاد میں یہ ترتیب نہیں ہے. ہاں اولاد میں اگر آپ ترتیب کسی کی متعین کریں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن الا اولاد فاطمہ، لیکن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے. جی شرف صحابیت، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد، ان کو شرف صحابیت اور تابعیت دونوں حاصل ہے. محمد اسی طرح آگے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، تو یہ صحابیت. تو لیکن اگر صحابہ کے شرف کے بعد بھی صحابہ کی اولاد کے اندر اس افضلیت کی ترتیب میں اگر افضلیت دی جائے تو اس میں سب سے بڑا رتبہ جن کو اس بحث سے ہی الگ کر دیا گیا ہے اور وہ شخصیات حضرت سیدہ زہرا پاک کی اولاد امجاد ہے. یعنی یہاں سے مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ حسنین کریمین کی افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد پر ہے، سیدنا عمر کی اولاد پر ہے، سیدنا عثمان غنی کی اولاد پر ہے. مولا علی کی وہ تمام اولادیں جو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اقدس کے علاوہ دیگر ازواج سے جو آپ کی اولاد ہیں، جیسے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی، سید ام البنین رضی اللہ عنہا کی وہ اولاد ہیں، یا پھر آپ دیکھیے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، یہ مولا علی کے جل القدر بیٹے ہیں. تو یہ ہوں، اب چاہے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کی دیگر ازواج سے جو اولاد ہیں، ان تمام پر افضلیت جو ہے وہ حسنین کریمین کو. کیونکہ نسبت زہرا پاک ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ، یعنی یہ جلدی سمجھ میں آ جانے والا مفہوم ہے تو میں پہلے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں، جس طرح کے 9 بیٹے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ بھی تعداد آتی ہیں، 14 بیٹیاں یا اس سے زیادہ اولاد کی تعداد آتی ہیں، خیر ان میں بڑا درجہ کس کا ہے؟ کیونکہ باپ تو والد تو سب کے ایک ہی ہے، یعنی آپ کی اگر 9 ازواج ہیں تو اور آپ کی اولاد ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں آپ کی اولادوں میں بھی افضلیت حسنین کی ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر نسبت باپ کی نہیں دیکھی جا رہی ہے، نسبت سیدہ زہرا پاک کی دیکھی جا رہی ہے. اور زہرا پاک کی نسبت کی جو اصل وجہ ہے وہ تعلق مصطفیٰ اس گہرائی کے درجے پر ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ خواتین میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھی، تو فرمایا سیدہ زہرا. فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یعنی کتنی کشادگی سے ام المومنین نے یہ بات بیان فرمائی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا